خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تو ایک ٹگ آف وار چل ہی رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جو پیمز اور الشفا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کا معائنہ ہوا ہے آج، اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ہے یا پی ٹی آئی کے آپ کارکنان بھی کہہ لیجئے، ان کو ٹرسٹ نہیں ہے، وہ اس بات پر اعتماد نہیں کر رہے کہ جو سیٹسفیکٹری کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں کہ 70% ان کی جو آئی سائٹ ہے وہ ریکور ہے، اور یہ 15% والی خبریں سب جعلی ہیں۔ یہ کس طرح سے یہ گیپ کو برج کریں؟ اگر ان کے پرسنل ڈاکٹرز، ذاتی معالجین ان سے مل لیں تو کیا اس میں ایسی چیز ہے؟ کیونکہ اس کا فائدہ تو حکومت کو ہی ہوگا اگر آپ کا نیریٹو ٹھیک ہے اس پر تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مزمل ایک دفعہ پھر سے پی ٹی آئی کا جھوٹا پروپیگنڈا اور سیاست کرنے کی کوشش صحت کے اوپر اور ایک ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ پھر سے بے نقاب ہو گئی ہے، اور جو باتیں کی جا رہی تھی کہ 85% ان کی نظر جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کی الحمدللہ بڑی اچھی ریکوری ہو رہی ہے، خطرے کا ایسا کوئی معاملہ نہیں، اور یہ جو آپٹمالوجسٹ دیے گئے الشفا سے اور پم سے، یہ پاکستان کے ٹاپ آپٹمالوجسٹ ہیں اور ریٹنا ایکسپرٹس ہیں۔ اور جو آپ کا سوال ہے، ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی بریفنگ بڑی ڈیٹیل میں دی گئی ہے۔ اسی طرح گوہر صاحب کو جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بھی بریف کیا گیا ہے، اور انہوں نے مطمئن ہوئے ہیں، وہ سیٹسفائی ہوئے ہیں علاج سے بھی اور نتائج سے بھی۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی اگر وہ گلاسز جب وہ پہنتے ہیں تو 6/9 ویژن جو ہے وہ ان کا ہو چکا ہے، اور یہ پہلے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ری انفورس ہوا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ پچھلی دفعہ انہوں نے ان کو زمین میں گاڑ دیا اور انڈیا نے اسی بیانیے کو اٹھایا۔ اس دفعہ انہوں نے 85% ان کی جو ہے وہ بینائی ضائع کرا دی، اس سے پہلے زہر جو ہے وہ کھلا دیا جاتا تھا۔ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی پستی پہ چلے گئی ہے پی ٹی آئی کی سیاست، اور کوئی ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہے، اور ان کو بہانا چاہیے ہے کہ یہ کے پی کے کو بند کر دیں، ان کو بہانا چاہیے ہے کہ کوئی ڈرامہ کریں، لیکن یہ جتنا یہ کچھ کر رہے ہیں اس سے یہ عوام سے ایلینیٹ ہو رہے ہیں، اور لوگ اس ڈرامے کو دیکھ کے جو ہے وہ میرے خیال سے ریلائز کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کتنی یہ کھوکھلی ہو چکی ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ سے، اور پھر اس کی جو آپ کا سوال اسپیسیفک ہے اس کا میں نے جواب دے دیا کہ ان کے پرسنل فزیشنز کو بھی ایک ڈیٹیلڈ جو ہے وہ اس کے اوپر بریفنگ دے دی ہے، اور پی ٹی آئی کے 2 رہنماؤں کو، ایک گوہر صاحب ہے، ان کو بھی بریف کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کر دیا ہے کہ علاج بھی ٹھیک جا رہا ہے اور وہ سیٹسفائیڈ ہے صورتحال۔ ٹھیک ہے فیصل صاحب، یہ جو سوالات پی ٹی آئی کی طرف سے تھے، اب سپریم کورٹ کی جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں جس کی رپورٹ ہے، اس میں کلیریفائی نہیں ہو گیا لیونگ کنڈیشنز کے حوالے سے جو مہینوں سے بات کی جا رہی ہے؟ اس رپورٹ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایون عطا تارڑ صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ تو لیوش ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں، صرف واک کروایا کرتے تھے جب ہم جیل میں تھے، لیکن ہم ان کو ٹریڈ مل کروا رہے ہیں، ایلپٹیکل سائیکلز دی ہوئی ہیں، تو اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر جہاں تک معالجین کا معاملہ ہے، وہ بھی آپ نے رانا صاحب کی گفتگو سن لی، تو آپ نے اوورلی پولیٹیسائز نہیں کر دیا اس سارے معاملے کو ایٹ دی ایکسپینس آف دا ہیلتھ آف خان صاحب؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تارڑ صاحب کا بیان جو ہے وہ تو ظاہر ہے ایک اس کو آپ اس کانٹیکس میں لیں کہ وہ ہر کام جو ہے وہ سچ کہتے ہیں، یا نون لیگ کے وزراء یا ان کے ریپرزینٹیٹیوز، تو ہم تو نہیں اس کو یقین کر سکتے نا۔ ابھی بھی آپ نے پرسنل فزیشنز کو بریف کیا، ایکسیس تو نہیں دی، آپ نے فیملی کو بھی ایکسیس نہیں دی، اور جب تک ملاقات نہیں ہوتی تب تک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح کر رہے ہیں؟ یہ تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے، یہ تو اگست سے آنکھ کا پریشر جو ہے پرابلم چل رہا ہے، انہوں نے نہیں ٹائملی اس کو کیور کیا، اور جو ہے وہ الٹیمیٹلی ریٹنا ڈیمیج ہونے کے بعد انہوں نے جو بھی میئر لیے ہیں، اگر کچھ لیے ہیں، تو یہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹس ہیں اور یہ جو ساری رپورٹس ہیں، اس پہ جو موجودہ صورتحال میں اس موضوع کے اوپر بالکل سیاست نہ میں نے کیا اور نہ میں کرنے کا قائل ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی صحت زندگی جو ہے وہ سیاست سے بالاتر ہے، نہ اس میں حکومت کا انفارچونیٹلی یہ جو ایک مسلسل ایک آپ ایکشن دیکھ لینا کہ وہ اس کو میلا فیڈی یعنی بدنیتی کی بنیاد پہ ہائڈ کر رہے ہیں۔
آپ ایکسیس دیں لوگوں کو جو ان کے پرسنل فزیشین ہے آپ نے، اور اچھا 4 دفعہ یہ پہلے دے چکے ہیں، 5 دفعہ، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پہلی دفعہ انہوں نے دینا ہے. دے ہیو آلریڈی given this access عمران خان صاحب کے پرسنل معالجین کو بھی، اور میاں صاحب کے ساتھ بھی تھا، زرداری کے بھی، وہ جو ڈاکٹر ہیں ان کے، وہ پیٹرولیم کے منسٹر تھے یا جو بھی، وہ ضیاء الدین ہاسپٹل والے، وہ ساتھ ہوتے تھے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ سے پی ٹی آئی ڈیمانڈ کری. جب ظاہر ہے آپ ایک چیز کو ہینڈل ہی نہیں ٹھیک کر رہے ہیں، 24 تاریخ کو آپ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، نہ فیملی کو، نہ لائرس کو، نہ کسی ڈاکٹرز کو آپ نے کسی کو انفارم کیا ہے، اس کے بعد لازمی شک ہوتا ہے نا. اور پھر جو رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے، وہ رپورٹ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بھی دی ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے. اب 85% جو ویژن امپیئر ہے، آج بھی جو آپ رپورٹ اگر وہ صحیح ہے تو جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ امپروومنٹ آئی ہے، لیکن مکمل طور پہ تو ظاہر وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ پرابلم ہے نا، جو جس کا کیور کر رہے ہیں. میڈیسنل ٹریٹمنٹ جو انہوں نے میڈیسنز بھی دی ہیں CRPO کی، اور ایک انجیکشن بھی لگایا ہے، اور اس کو ریپیٹ بھی کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اس کو ڈینائی نہیں کی جا سکتی. تو سیاست جو ہے وہ انہوں نے حکومت نے کی ہے، اور PTI کو مس گائیڈ کیا ہے. ان کو بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو راستے بند کرنا ہے، دھرنا شرنا، جو میری نظر میں، میری اپنی opinion ہو سکتی ہے، میری نظر میں تو وہ کوئی حل نہیں تھا. اور اگر کل حکومت نے ایکسیس دینے کی بات کی تھی تو میرا خیال میں تو جانا چاہیے تھا. تو آئیڈیلی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپتال منتقلی ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے سنا کہ الشفا کے اندر بھی سیکیورٹی خاصی ہائی الرٹ رہی، ڈاکٹرز بھی ہائی الرٹ پر تھے، لیکن ایونچولی نہیں شفٹ کیا گیا وہاں پہ. وہ تو اس وجہ سے نہیں نہ کیا گیا کہ وہ PTI جو ہے لیک لسٹر قسم کا انہوں نے احتجاج کیا ہے، تو وہ دباؤ نہیں کریٹ کر سکے. حکومت کے اوپر سے دباؤ ہٹ جاتا ہے نا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ احتجاج کرتے ہیں اور ناکام ہوتا ہے تو اس کے پھر نقصان سارا تو عمران خان صاحب کو ہوتا ہے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں. باقی جو انہوں نے وہ سارے ادھر آ کے بیٹھ گئے اندر پارلیمنٹ میں. مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ جائے. پھر KP ہاؤس میں، KP میں آج ابرپٹلی سارے دھرنے رات کو انہوں نے اٹھوا دیے اور راستے کھل گئے ہیں اس پر. تو وہ کیوں کیے؟ اگر مطلب دیکھیں نا، یہ کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی نا جس کی بنیاد پہ جو کہ ابھی پبلک نہیں ہوئی ہے. چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں، رانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات تھی پھر یہ. رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ دھرنوں والا معاملہ، اور اس کے علاوہ آج جو گجرات میں لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کی سیریمنی تھی، مریم صاحبہ نے وہاں سارے کلپ چلا دیے جو خان صاحب کے بیانات تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے. wasn't it unnecessary؟ کیونکہ کل کو وہ یہی کلپ دوبارہ سے آپ کے چلا رہے ہوں گے. اب یہ اس سرکل سے، ویشس سرکل سے نکلنا بھی تو ہے نا، ریٹریبیوشن سے اور ایسی پالیٹکس سے. اب ایک چیز ہو چکی ہے، تو اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، why do you need to reciprocate this؟ نہیں، ہم نے تو ریسیپروکیٹ نہیں کیا نا. رانا ثناء اللہ صاحب کا تو ویژن ضائع ہو گیا. ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ آج بھی امپیکٹڈ ہے. ان کے تو 3 دفعہ وائٹلز نہیں لیے جاتے تھے، ان کو تو ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں دی گئی، ان کو تو ہسپتال نہیں لے جایا گیا. تو ہم نے تو یہ نہیں کیا. ہم تو ونڈیکیٹ ہو گئے کہ ہم نے تو 3 دفعہ ان کے وائٹلز بھی لیے جاتے، ان کو ڈاکٹرز کی بھی ایکسیس ہے، ان کو اسپیشلسٹ کی بھی ایکسیس ہے، ان کو ہسپتال بھی لایا جاتا ہے، ان کو بڑھ چڑھ کے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور آج پھر سے PTI جھوٹی ثابت ہوگی. تو یہ جو شعور انہوں نے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے دیا، جس شعور کے اندر آپ مدینہ کے اندر بھی سیاسی نعرے لگاتے ہوئے پکڑے گئے، اور یہ شعور کے 14 اگست کو بھی جو ہے وہ پاکستان کا نہیں، پارٹیوں کے جھنڈے لہرائیں، اور یہ شعور کہ آپ کے اگر چیف آف آرمی سٹاف یا آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بیرون ملک جائیں تو آپ بجائے پاکستان کا نعرہ لگائیں آپ مخالف نعرے لگا دیں. تو یہ شعور کو جو ہے وہ آبویسلی آپ نے پھر لوگوں کو بتانا ہے کہ کیا حقائق ہیں. آج بھی یہ جو پورا، یہ ابھی انہوں نے جو پورا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی فیصل صاحب نے بات کیا کی ہے. اگر ان کا کہ ابھی بھی کچھ چھپا رہے ہیں، بھائی کیا چھپا رہے ہیں؟ آپ کو پوری رپورٹ سامنے کر دی، ان کا ویژن امپروو ہو رہا ہے، ان کی سویلنگ کم ہو رہی ہے، اور ایک بالکل بہترین طریقے سے بریفنگ دی گئی. آپ کے ڈاکٹرز کو بھی بریفنگ دے دی گئی جو آپ نے خود چوز کیے تھے، آپ کے پارٹی ممبرز کو بھی دے دی گئی. اب کون سا بلاک مار رہے ہیں؟ سگنلنگ کی طرف جو اشارہ ہے نا، اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی PM صاحب کی، اس کے بعد بھی خاموشی رہی. اب یہ دھرنے ختم ہوئے، اور آج جو بڑی چیز میڈیا کی کانٹیکس میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ PTV نے خان صاحب کی یہ تصاویر چلا دی ہیں.
تو آبویسلی وہاں تو اب پیکا کا نوٹس نہیں جا سکتا, بٹ یہ نارملائزیشن ہی سمجھیں ہم کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ جگہ بن رہی ہے ان کے لیے. دیکھیں بات یہ کہ حالات ہم نے تو نہیں خراب کیے ہوئے نا, حالات اگر خراب کیے ہیں تو وہ پی ٹی آئی نے خود خراب کیے ہوئے نا, وہ تو اپنے نیریٹو نے ان کے خراب کیے ہیں. اگر ان کے پاس 870 ملاقاتیں تھیں اور پچھلی دفعہ اگر ان کی جب بہن ملنے گئیں اور انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں جو این ڈی یو کا کورس اٹینڈ کریں گے, یعنی کہ اگر آپ کی پارٹی کے ممبرز جو ہیں وہ کسی فوجیوں کے ساتھ پاکستان کے فوجیوں کے ساتھ منگل کریں گے تو وہ غدار ہوں گے, تو یہ تو آپ نے پرابلم اپنے لیے کریٹ کیا ہوا ہے نا, ہم نے تو نہیں کیا ہوا. آپ اس طرح کا نیریٹو, تو یہ جو نارملائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہم نے نارملائزیشن کو ہم نے نہیں روکا ہوا, یا ہم نے جو ہے وہ بات چیت کو نہیں روکا ہوا. یہ تو ایب نارمل جو نیریٹو ہے ان کا, جس سے یہ باہر نہیں نکل سکتے, جس کے قیدی ہیں پی ٹی آئی والے, وہ انہوں نے ان کو ہتھکڑیاں اور چینیں پہنائی ہوئی نا, ہم نے تو نہیں پہنائی ہوئی. تو اگر یہ نارمل ایکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو چیزیں obviously نارملسی کی طرف بڑھ جائیں گی, لیکن کیا اس سے ہمیں کوئی خطرہ ہے؟ تو رانا صاحب بفور آئی گو ٹو فیصل صاحب, اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں آپ کہ نہ ان کی اسپتال منتقلی ہوگی, نہ بنی گالا والی منتقلی ہوگی, اور نہ کوئی پولیٹیکل سپیس کریٹ ہوگی ان کے لیے, اور نہ کوئی ڈیل کی بات ٹھیک ہے. جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے اندر تو وہ ان کا اچھا علاج جا رہا ہے, ان کی سویلنگ کم ہو رہی ہے, اور ان کا جو نیکسٹ جو ڈیٹ ہے انجیکشن کی وہ بھی دی ہوئی ہے. تو ایوری تھنگ از گوئنگ, ان کو یہ سمجھا گیا ہے کہ ان کو ہسپتال منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہی از پروگریسنگ ویل, ان کی اچھی ریکوری ہے. تو ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کو ہسپتال منتقل نہیں کیا جائے گا. اور جو باقی آپ کا سوال ہے, دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس میں ہمارا تو کوئی اتنا کوئی رول نہیں ہے, وہ تو اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے کے لیے خود ہی بتھیرے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو ہی گریبان, دست و گریبان ہے. ابھی ملاقات بھی علیمہ بی بی کی وجہ سے نہیں ہو سکی, ورنہ وہ بھی ہو جاتی. تو یہ تو آپس میں ان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہ گریبان چھوڑیں گے تو یہ پھر کچھ اپنے لیے سوچیں گے نا. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. فیصل صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ اب بھی ہے جس کی پردہ داری ہے, تو پھر آپ اپنی ریڈنگ بتا دیجئے کہ اچانک سے سہیل آفریدی صاحب کو کیوں ایکیوز کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ اچھے بچے بن گئے ہیں, اور یہ دھرنے کا بھی آپ نے ذکر کر دیا, پھر خان صاحب کے حوالے سے آج پی ٹی وی پہ تصویر بھی چل گئی. کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ بس پہلے تو آپ کو مبارک ہو, آپ بھی تصویریں چلائیں, فلمیں چلائیں. جب سی ایم نے چلا دی ہے تو پھر تو یہ وہ ہے نا راستہ کہ عمران خان صاحب کی پرانے کلپ, نئے کلپ, آوازیں شازیں اب آپ چلا سکتے ہیں, اور آپ پریسیڈنٹ قائم. وہ پی ٹی وی تھا نا, یہاں رانا صاحب جو ہے وہ ہی وونٹ اسپیئر اس آن دس آئی تھنک. نہیں تو وہ کوئی نہیں, خیر ہوگی, کوئی وکیلوں کا بھی بہتری ہو جائے گی آپ چینل کی طرف سے, تو میں آپ کا کیس لڑ دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے جس چیز کو بریفنگ دی ہے ان سب نے عدم اطمینان کا اظہار کیا. ڈاکٹر عاصم نے کہا جی کہ نہ میں تردید کر سکتا ہوں نہ تصدیق کر سکتا ہوں, بیکاز میں نے دیکھا نہیں ہے. یہ چیزیں ان کے ڈاکٹرز نے مجھے بتائی ہیں, یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے, علامہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ ہاں میں بتایا, میں تو ڈاکٹر ہے نہیں ہوں, مجھے لگا کہ انہوں نے بتایا ضرور ہے. ٹھیک ہے جی, یہ معاملہ ہے. تو اور گور بھی جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں. اب ایشو یہ ہے کہ سمپل سا جو ایشو, بالکل جو یہ پالیٹکس کر رہے ہیں, اور یہ ان کی بری عادت ہے کہ یہ ہر معاملے کے اوپر جو ہے یہ پالیٹکس ہے. تو عمران خان کی ذات سے تو خوف زدہ ہے. اب ہاسپٹل میں منتقلی جو ہے وہ تو سچویشن جب دیکھیں گے تو پتہ لگے گا نا. اب آپ وہ کہیں گی کہ ٹھیک ہے جو اویلیبل علاج ہے وہاں پہ آپ کرنے کو تیار ہے. سی آر پی او کا جو سرو جو جس کو کہہ سکتے ہیں, اس کا علاج جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا, اور وہ ڈیمیج ہو چکا ہے ریٹنا. 1% بھی 2% بھی ڈیمیج جو ہے, 85% تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو کیا وہ ویژن واپس آ سکتا ہے؟ آپ نے تو ڈیمیج کر دیا, آپ نے تو بدلے لے لیے سارے. نہیں, وہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ واپس آ سکتا نہیں, وہ واپس آ گیا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہی ہے یہ 9/6 اور 6/6 کے فگرز دے رہے ہیں, 70 to 80% فنکشنالٹی ہے. اگر وہ جی 70% ان کی ویزیبلٹی ہے, اور ابھی اٹ از امپروونگ بائی دا ڈے. اب بھائی جان اب وہ 75 سال کے تقریباً ہو گئے ہیں, تو آبویسلی ایج فیکٹر بھی ہے, اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی چیزیں جو ہیں وہ ایک ایج کے بعد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو 100 سال کی زندگی دیں. ابھی تو بہرحال ان کو علاج بھرپور مل رہا ہے. نہیں, آپ نے ٹائملی کیوں نہیں علاج کروایا؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تو وہ بچوں کو بھی تو اینکیں لگ جاتی ہیں,
تو آپ کہیں کہ بچوں کو کیوں اینکے لگ گئی، اس کے لیے آپ جو ہے وہ KPK کا رستہ بند کر دیں گے؟ لاپرواہی ہے نا بھائی، یہ آپ کی لاپرواہی ہے، یہ آپ وہ نہیں ہے لاپرواہی بھائی، لاپرواہی ہماری نہیں ہے بھائی جان، روز بچوں کو اینکے لگتی ہیں، وہ ہماری لاپرواہی نہیں ہے، قدرت کا بھی نظام ہوتا ہے۔ نہ ڈیلے کرے آپ کے ہاسپٹل میں، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ فیصل صاحب لیکن تو آپ لوگوں نے اس کو کہا جی کہ ہم نہیں کریں گے، لیٹ ان کی آنکھ چلی گئی، او بھائی اس کے بعد اب آپ یہاں سب کچھ ہوتا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ فیصل صاحب یہی تو ایشو ہے نا، یہ بون آف کنٹینشن یہی بنا ہوا ہے، جو آپ نے کہا ان کی آنکھ چلی گئی، یہی تو اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا نا۔ نہیں کیسے نہیں ہو پا رہا؟ آپ کیسے آپ لیکن رپورٹ آ گئی ہے، we stand by it۔ آپ کی مجبوری ہے، میری تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ Why should I trust them؟ مجھے بتائیں، give me one single reason کہ میں ان کو ٹرسٹ کروں۔ نہیں، سپریم کورٹ کی جو آج رپورٹ آئی ہے اس میں جو ڈائریکشنز دی گئی ہیں، اگر سپریم کورٹ گورنمنٹ کا نے 12 بتا لی ہے۔ جنوری کا ایک آرڈر ہے، وہ اس میں کوئی بھی نہیں آیا ہے، جو رپورٹ انہوں نے سبمٹ کی ہے ٹھیک۔ سپریم کورٹ نے اس کا حوالہ دیا اور اٹارنی جنرل نے ایڈمٹ کیا کہ ہم اس کو ان کو علاج معالجہ کرائیں گے۔ You give me one اچھا single مزمل، اگر یہ اعتبار نہیں کر رہے ہماری رپورٹ پہ تو پھر نہ کریں، پھر ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا کام نہیں کیا؟ نہیں آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہم تو اصل حکومت سے بات کر رہے ہیں نا جی۔ آپ کی تو ہمیں پتا کہ آپ کے ہاتھ میں آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تھوڑی تو اپنی اچھیاں چلی جائیں گی تو کچھ نہیں کرنا۔ وقت ختم ہو گیا میرے پاس، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے دس از ویری ویزیبل، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی صورت میں مکمل ہوگا جب یہ بھیجیں گے، ملاقات کرائیں گے، ادروائز نہیں۔ بالکل، فیملی سے اور ذاتی معالجین سے ملاقات جب تک نہیں ہوگی یہ برقرار رہے گا۔ بہت شکریہ۔ رانا احسان صاحب، فیصل چودھری صاحب موجود تھے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔